أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجونها حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورہ فاطر آیات 12 سے 14. وما يستوي البحران، دو دریا یکساں نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. هذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے. سائغ شرابہ، اور پینے والے کے لیے خوشگوار ہے. وہذا، اور ایک ملح اجاج، کھاری اور کڑوا ہے. کہ دو دریا ہیں، ایک کا پانی میٹھا، پیاس بجھانے والا، خوشگوار ذائقے والا، اس کے مقابلے میں دوسرا انتہائی کھاری اور کڑوا. یہ دونوں ایک سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک سے، تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیور، تَلْبَسُونَهَا، تم انہیں پہنتے ہو. پہلے دونوں دریاؤں کا تضاد بیان کیا گیا، اب ان کی موافقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگرچہ ایک دریا کا پانی کھارا ہے، دوسرے کا میٹھا ہے، لیکن دونوں سے تمہیں تر و تازہ گوشت میسر ہے، دونوں سے زیورات نکالے جاتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، فِيهِ مَوَاخِرَ، اس میں پھاڑتے ہوئے چلتی ہے، پانی کو چیرتے ہوئے گزرتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، اللہ کے فضل کے طالب بنو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو دونوں دریاؤں میں بظاہر تضاد ہے، اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا مقصد خدمت بجا لانا ہے. دونوں دریاؤں میں سفر کرتے ہوئے مچھلی کی صورت میں تازہ گوشت میسر ہوتا ہے، غذا کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور موتی نکالے جاتے ہیں، زینت کا سامان بھی میسر ہے. تو انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ محنت کرے، اس فضل کو تلاش کرے، اس کا طالب بنے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں. یہ بھی دو متضاد چیزیں ہیں، رات اور دن. دن روشن، رات اندھیری، لیکن دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں. ہمیشگی کا دن ہوتا تو بھی جینا محال، ہمیشگی کی رات ہو جائے تو بھی جینا دشوار. اور پھر اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورتی سے دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور مسخر کر دیا سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو. چاند اور سورج بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. کل، سب، یجری، چل رہے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقرر وقت تک. یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جب تک اللہ کا حکم ہے چلتے رہیں گے، قائم رہیں گے، اور بالآخر پھر ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے.
کہ جو ساری تخلیقات اللہ کی ہیں وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے سارے اختیارات ہیں۔ والذین تدعون، اور جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ، اس اللہ کے سوا، ما یملکون، نہیں ہے وہ مالک، من قطمیر، کسی ذرہ برابر چیز کے بھی۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید رنگ کا چھلکا، قطمیر کی تعریف میں لکھا ہے وہی قشرۃ رقیقۃ البیضاء تکون علی النواة، کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید رنگ کا باریک سا چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو ان کا اختیار اور ملکیت تو اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اور اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری فریاد سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، بس وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کریں گے، کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ تو اللہ کے سوا جن کو بھی تم مشکل میں مدد کے لیے پکارو گے، اول تو وہ سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو مشرکین جن چیزوں کو پوچھتے تھے اول تو اس کا کوئی مسمى موجود ہی نہ تھا، اس وجہ سے ان کے سننے یا فریاد رسی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ان میں سے کچھ ایسی ہستیوں کو بھی پوچھتے تھے جن کا وجود تھا، تو اول تو وہ آخرت میں بے خبری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، یہ لوگ ہمیں پکارتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صالحین، فرشتے، انبیاء یہ واضح طور پر اعلان برات کر دیں گے، ان کے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں خبر دے گا آپ کو، مثل خبیر، اس اللہ جیسی خبر، کہ اللہ باخبر ہے۔ جس طرح کی باتیں اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، روز قیامت ان کا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ایسی غیب کی خبروں سے اللہ کے سوا کوئی اور آپ کو آگاہ کرنے والا نہیں۔ تو آج دنیا کی زندگی میں تو آپ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا حقیقی رب ہے اور وہی مالک ہے، لیکن یہاں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن آخرت میں ان کے اپنے شرکاء جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہر بندگی کو اپنی رضا کے لیے خاص کر دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔